اس صدی میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب آپ ضرور پڑھیے گا، سیف چشتیائی۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس دور میں جب اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے گھبراتے تھے، آپ کے اور میرے گولڑا شریف کے آل رسول کے اس شہزادے نے اس کو چیلنج کیا، اور ایسا چیلنج کیا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1974 میں اس فتنے کے خاتمے کے لیے پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی پاکستان کے آئین کے اندر۔ یہ پہلا حوالہ تھا۔ دوسرا حوالہ موت کا تصور ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ سارے فانی ہیں، یہ سب فنا ہوگا سوائے ایک آپ کے اس رب کی جس کی شان بیان کی گئی کہ وہ ذو الجلال بھی ہے اور ذو الاکرام بھی ہے۔ ساری طاقت، سارا جلال، سارا کمال اسی کے پاس ہے، اور ساری عزتیں وہی دیتا ہے، وہی لے سکتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اس کی جو تفسیر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ تفسیر کم از کم جب مجھے یہ بات سمجھ آئی، اور آپ میں سے جس کو زیادہ سمجھدار زمانے کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھ آئے گی موت کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ اور وہ تفسیر یہ ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جب موت آتی ہے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ علامہ نے اس کی تفسیر کی کہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اصل میں ہمارے لالا جی کی زندگی میں یہ ایسی شام ہے جس کے بعد ان کی دوامی زندگی شروع ہوئی ہے، اس لیے ہم ان کا عرس مناتے ہیں، اس لیے ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور تیسرا حوالہ میرا ذاتی حوالہ ہے۔ یہ حوالہ ہمارے پیر صاحبان کو ان کے علم میں ہے۔ میرے ساتھ جو شفقت تھی، محبت تھی، اس کے نتیجے میں میرے ایک بھتیجے کا جس کی عمر 12 سال تھی، کوئی 13-14 گھنٹے کی سرجری ہوئی۔ سرجری ایک بات کی تھی، درمیان میں وائٹلز ان کو کہتے ہیں، بڑے بڑے آرگن کا فیلیور آ گیا۔ مجھ سے نہیں رہ گیا، میں وہاں سے نکل کے آ گیا۔ میں نے آ کے پوچھا کہ لالا جی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی گئے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میں آ گیا یہاں۔ میں اب ان کے صاحب حال فقیر ہونے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں نے جب دوستوں نے بتایا میں ہوں تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے کان میں نے اپنا نام بتایا، تو انہوں نے 3 دفعہ میرا نام لیا اور ایسی بات کہی جو اس سے پہلے میری حاضری ہوتی رہتی تھی، ہوتی رہی ہے، میری نسل کی بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کہی، تو کہنے لگے بابر اوان خیر ہے نا ہماری اپنی زبان میں؟ تو میں کیا لالا جی خیر نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ ہویا؟ میں نے ان کو تفصیل بتائی تو وہ کہنے لگے کہ دعا کرو۔ میں کہا لالا جی میں دعا لین آیا، تو کہنے لگے میری دعا نام نالو دکھی دل نہیں سمجھ سی کہ اس نے بھی دعا ہے قبول فرماسی۔ اب یہ زوم تقویٰ کا کوئی مریض ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یہ فقر کے صاحب حال ہونے کی آخری دلیل ہے جو مجھے تھوڑا بہت میں لکھتا ہوں پڑھتا ہوں اس میں سے سمجھ آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی زندگی کی نئی صبح شروع کی ہے، اس صبح کے حوالے سے میں اس پورے گھرانے سے
توقع کرتا ہوں اور دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ میں جو بھی ہے، صاحب علم ہے، صاحب حلم ہے، صاحب حکمت ہے، صاحب عظمت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سارے دو جگہ نسبت رکھتے ہیں، ایک رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، اور دوسرے سیف چشتیائی کی تخلیق کرنے والے ایک ایسے مجاہد بزرگ کے آپ اگلی نسلیں ہیں جنہوں نے جہاد بالسیف کیا، اور خشخش دینا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔